اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے محفل میلاد کے بارے میں چند اشعار کہے. ایک قصیدہ ہے، اس کے چند اشعار بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دلم قربانت اے دودے چراغ محفل مولد. فارسی کا شعر ہے. کہتے ہیں محفل میلاد میں روشنی کرنے کے لیے جو چراغ رکھا ہوا ہے نا، اس چراغ سے جو دھواں نکل رہا ہے، احمد رضا کا دل اس دھوئیں پہ قربان ہو جائے. یہاں لوگ دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ میلاد منانا جائز بھی ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت کا ذوق دیکھیں. کہتے ہیں دلم قربانت اے دودے چراغ محفل مولد. محفل میلاد میں روشنی کے لیے جو چراغ رکھا ہوا ہے، اس چراغ سے نکلنے والے دھوئیں پر احمد رضا کا دل قربان ہو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو خم کھاتا ہوا دھواں اوپر نکل کے جا رہا ہے نا، اور اس میں سے ایک بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی ہے، وہ خوشبو ہمارے مشام سے ہوتے ہوئے دل میں جاتی ہے اور مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے. نہیں، آپ نے وہ مزہ نہیں لیا جو میں دینا چاہتا ہوں. اب سنیے پیر نصیر الدین تاجدار گورلا کا لہجہ ادھار لیں. مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاں خزاں ہوتی ہے نا، وہاں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہر طرف ایک مایوسی کا ماحول بن جاتا ہے. پھر تھوڑے وقت کے بعد بہار آتی ہے، اور جب بہار آتی ہے نا تو ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، پھول کھلے ہوئے نظر آتی ہیں، ڈالیاں کلیاں ہر طرف کھلا ہوا نظر آتا ہے ماحول. یہ ایک بار جب بہار آتی ہے نا تو یہ انداز ہوتے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر گولڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جدھر سے گزرے ہیں وہ نصیر. سبحان اللہ. ایک بار جدھر سے گزرے ہیں وہ نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. سبحان اللہ. مطلب نہیں سمجھا آپ نے. میں نے بتایا کہ ایک بار بہار گزرے نا تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، رونقیں لگ جاتی ہیں. اور نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور جس مقام سے ایک بار گزرتے ہیں وہاں ایسا لگتا ہے جیسے ہزار دفعہ بہار کا گزر ہوا ہے. سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ عشق رسول ہے. میں وجہ آپ کو بتاؤں گا. سب سے بنیادی چیز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان سب سے بھی مقدم جو چیز ہے وہ عشق رسول ہے. یہ عشق نہ ہوگا تو پھر نمازیں بھی خالی ہیں، پھر روزے بھی بے لطف ہیں، پھر حج بھی بے ذوق ہے. اگر عشق رسول ہے نا، پھر بندہ بستر پہ لیٹا ہوگا، اللہ اکبر کی صدا آئے گی نا، یہ تڑپ کے اٹھ کے بیٹھے گا کہ میں نے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کا وقت آ گیا. نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا وقت آ گیا. وہ اٹھ کے بیٹھے گا اور پھر نماز کے لیے چڑھ پڑے گا. تو بنیادی جو چیز ہے وہ ہے عشق رسالت. ہم جب کسی شخص سے یا کسی ذات سے، کسی منظر سے محبت کرتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. طبعی طور پر انسان حسن پرست واقع ہوا ہے. انسان کا دل حسین چیزوں کی طرف بڑا جلدی مائل ہو جاتا ہے. تو اگر تم حسن پرست ہو اور کسی چیز سے محبت کی وجہ حسن سمجھتے ہو تو پھر سمجھ لو اور جان لو کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو حسین پیدا ہی نہیں کیا. بے شک. سبحان اللہ. ہم جب کسی شخص کو ڈیفائن کرنے لگتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم نے عبدالحمید کو دیکھا ہے تو کیسا پایا، تو ہم اس کے ملتی جلتی کوئی شکل ذہن میں لاتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرح دکھتا تھا، فلاں کی طرح دکھتا تھا. تو صحابہ کرام سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ حضور کیسے دکھتے تھے، تو صحابہ جب سوچتے تھے کہ اب کائنات میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پھر انہیں نظر آتا تھا یہ 14ویں کا چاند. یہ کہتے تھے کل قمر لیلۃ البدر، وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے تھے. کوئی کہتا تھا کأن الشمس تخرج من وجہی، ایسے لگتا تھا حضور سورج کی طرح چمکتے تھے. اعلیٰ حضرت کا لہجہ دیکھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، کہتے ہیں چہرے کو، اور دن کو کہہ لے سورج. مہر سما سے مراد ہے آسمان کا چاند. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں. سبحان اللہ. موضوع سے ہٹ نہ جاؤں تو ایک شعر ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. میں گناہ گار آدمی ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں، گناہ کر بیٹھا تو ایک خوف لائق ہو گیا کہ رب نے سزا تو دینی ہے. اب رب سزا یہاں دے گا اس دنیا میں یا آخرت میں دے گا. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، تو دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ.
ان کی رحمت نے صدا. ہم کس لیے ہوتے ہیں بھائی؟ ہمارا امتی کہلاتا ہو، ساری زندگی محمد محمد پکیندے گزر گئی ہو، پھر وہ عذاب کے کٹہرے میں کھڑا ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سارے نبیوں نے یہ کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. پروردگار نیک نیک مجھے دے دینا، گناہ گاروں کا فیصلہ تو کرنا. نبیوں نے یہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کی. جب میرے حضور آئے تو فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، باری تعالیٰ نیک سارے تو رکھ لینا، یہ امت کے گناہ گار مجھے دے دینا، ان کو میں اپنے دامن شفاعت میں چھپا لوں گا. میرے امام کا ذوق بھی دیکھیے گا. یہ سنن بہقی کی روایت پڑھ رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ صحابہ نے سرکار سے پوچھا کہ جناب اگر حشر میں آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا، میں اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں. پھر صحابہ نے پوچھا کہ بندہ نواز وہاں بھی نہ ملے تو کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا پھر تم دیکھنا میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، جب عمل تولے جا رہے ہوں گے، جس کا کم پڑے گا اس کو بڑھا رہا ہوں گا. بندہ نواز وہاں بھی نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ فرمایا پھر مجھے پل صراط پہ دیکھنا. میں وہ بات مجھے یاد کرائیے گا، وہ شعر پڑھنا ہے، میں نے پہلے ایک اور پڑھ دیتا ہوں. پل صراط جو ہے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے اس کی جہنم ہے اور 500 سال کی مسافت ہے. پل اتنی لمبی ہے کہ کوئی بندہ 500 سال چلتا رہے نا، اتنی لمبی پل ہے اور نیچے جہنم ہے. اب کوئی بندہ کتنا کچھ چل لے گا اس پر؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. حضور اس طرف کھڑے ہوں گے پل کے اور وہ ایک ایک بندے کا نام پکاریں گے، عبدالحمید آ جاؤ، نجیب اللہ آ جاؤ، محمد ندیم، واجد رضا آ جاؤ. پائے کوباں، کوبا کہتے ہیں ننگے پیر. کیا ایسا بھی نہیں کہ لوہے کی چپل پہن لی ہو تو بھائی اس پر چبھے نہیں؟ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. سبحان اللہ. ہمارا پل کیا بگاڑے گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کھڑے ہوں گے اور رب سلم کہہ رہے ہوں گے. ایک بندہ گزرے، عبد الرحمان صاحب گزریے، عبد الرحمان گزریں گے تو سرکار کی زبان پہ ہوگا رب سلم، میرے پروردگار عبد الرحمان کو چھوڑ دے. جب حضور نے کہہ دیا کون ہوتا ہے گرانے والا، جب سرکار نے کہہ دیا، حضور معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو جبریل نے ساتھ دیا تھا. سرکار نے فرمایا کہ جبریل تو نے بڑا ساتھ دیا، ہر چیز کا وزٹ کروایا، مانگ کیا مانگتا، مانگو کیا مانگتے. روح البیان میں علامہ سید محمود آلوسی نے روایت لکھی ہے. جبریل کہنے لگا کہ حضور آپ کا قرب پانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، حشر کا دن جب ہوگا آپ کی امتی پل صراط سے گزریں گے، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاؤں. میری اور تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ان کی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. کہاں گھومتے پھرتے ہو؟ ہم گناہ گار سیاہ کار بندے، اور جبریل نوریوں کا امام کہہ رہا ہے میں نے پر نیچے بچھانے ہیں عبدالحمید کے قدموں کے نیچے، میں نے پر بچھانے ہیں امت کے قدموں کے نیچے، مجھے اجازت دیجیے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تم پر بچھا لینا. اعلیٰ حضرت کا ذوق دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا ذوق ملاحظہ کیجیے. اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. بے شک آپ نہیں سمجھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور ہم نے جبریل کا احسان نہیں لینا، وہ کہتا ہے ہم نے پر نیچے رکھنے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو پتہ ہی نہ چلے اوپر سے احمد رضا گزرا ہے. سبحان اللہ. پتہ ہی نہ چلے اوپر سے محمد شفیق احمد گزرا ہے. ہم کیوں اس کا احسان اٹھائیں؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں، جو کچھ ملے گا آپ ہی سے ملے گا. اس نے کہا سرکار ہم گواروں کو طرز ادب کہاں. حضور ہمیں مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا، سرکار ہم گواروں کو طرز ادب کہاں، ہم کو تمیز بس یہی بھیک بھر کی ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جب کچھ نہیں نہ ملتا ہو کائنات سے، پھر جولیاں پھیلا کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یہاں سے خالی کوئی نہیں مڑتا، یہاں سے جولیاں بھر کے ہی جاتے ہیں. بے شک دعا سے کہتے ہیں سبحان اللہ. واپس پلٹی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے پہلے تلاش کرنا حوض کوثر پہ، پھر مجھے ڈھونڈنا میزان پہ، پھر مجھے ڈھونڈنا پل صراط پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں گناہ گار ہوں گے حشر میں وہیں پر سرکار ہوں گے. وہ ایک قوال تھا عزیز میاں، وہ کہا کرتا تھا کہ دیکھ کر شاف محشر کو طرف داروں میں، دیکھ کر
शाफ़े महशर को तरफदारों में, बेगुनाह बोलेंगे हम भी हैं गुनाहगारों में। ये जो नेक एक साइड पे खड़े होंगे ना, ये जब लुत्फ देखेंगे तो सरकार तो सारे गुनाहगारों के जुर्मट में, ये कहेंगे भाई हम भी गुनाहगार हैं, उधर ही हमें भी लेके जाओ। आला हजरत का ज़ौक़ देखिएगा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह। यानी परहेजगार गुनाहगारों को पकड़ के कर्ज मांग रहे होंगे, एक आध गुनाह मुझे भी दे दो, मैंने भी उस लाइन में लगना है जहाँ सरकार खड़ी। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। ये मेरे हुजूर हैं, हुजूर का इश्क सीनों के अंदर मौजूद होगा, ये तड़प आपके अंदर मौजूद होगी तो कायनात के सारे मसले हल हो जाएंगे। हुजूर के साथ वाबस्तगी होगी तो फिर कोई फ़र्ज नहीं छूटेगा, फिर नमाजें कज़ा नहीं होंगी, फिर रोज़े कज़ा नहीं होंगे, फिर आप हज के लिए भी तड़पेंगे, फिर आपका दिल धड़केगा। आप चल तो कराची की सड़कों पे रहे होंगे, दिल गुंबद खजरा का तवाफ कर रहा होगा।